براہ راست سے چلیں، الیکشن کمیشن کے باہر اس وقت شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کریں۔ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں اس میں بنیادی طور پر جو اپوزیشن کے وکیل صاحب تھے انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا جس کے بنیادی نقطے تھے سازش، دہشت گردی اور کہانی، یہ تین ان کے بنیادی جو آرگومنٹس تھے، اور کچھ ویڈیوز جس میں کہ فائرنگ اور اس قسم کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی نہ ثبوت، نہ کوئی کسی قسم کے ٹھوس شواہد، اور مفروضوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ چونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتنے کا پیدائشی حق رکھتے ہیں، اس لیے یہ الیکشن بھی ہمیں جیتنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آرگومنٹس میں کوئی نہ ثبوت تھے، نہ کوئی شواہد تھے، اور نہ کوئی ایسی دلیل تھی۔ اور جو آرگومنٹس انہوں نے ریز کیے، جو نکات انہوں نے اٹھائے، وہ بالکل اسی ذہن کی عکاسی کرتا تھا، اسی ذہن کی عکاسی جو کہ ان کے محترم وکیل کر رہے تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مائنڈ سیٹ کا تھا، جس میں کہ ماضی میں ہمیشہ انہوں نے اسی ترتیب کے انڈر الیکشنز پنجاب میں، اور جہاں ان کا خاص طور پہ پنجاب میں، انہوں نے ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے، دھوس کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، اور یہ جو الیکشن کو مینیج کرنے کا جو ایک فن انہوں نے اپنا ایک ترتیب دے دیا، یہ بنیادی طور پہ اس کی عکاسی کر رہے تھے کہ یہ ہم نے کی ہے یہی چیزیں۔ اور ان کے وکیل نے بھی یہ کہا، اور مریم نواز نے بھی کل کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دھاندلی نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک کہا تھا۔ یہ جو سارے قصے کہانیاں ان کے وکیل نے سنائی ہیں، یہ تو اپنی ایک باز گزشت سنائی ہے کہ اس طرح سے ہم الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ملی صاحب جیسے کینڈیڈیٹ، صاف ستھرے لوگ، جو کہ ان نہ دھوس سے، نہ فائرنگ سے، نہ دہشت گردی سے، نہ لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو بٹھانا، لوگوں کو وہ کرنا، ڈر دلانا، اس قسم کی چیزوں کے نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے۔ تو ہماری جدوجہد ہے 2013 سے جو شروع ہوئی، جس میں ہم کہتے تھے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کے، آپ کو فرق صاف نظر آئے گا کہ جس میں کہ نہ تو ہم کوئی پریشر ڈالتے ہیں، نہ ہم کوئی ایک ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے کہ الیکشن کمیشن کی جو غیر وابستگی ہے، جو کہ انڈیپینڈنس ہے، اس پہ کوئی حرف آ سکے۔ اور ان کے ادوار میں ان کہانیوں سے مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چھانگا مانگا سے لے کر اور پورے 2018 تک انہوں نے دھاندلی اور دھونس کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں کیا، اور اس پہ یہ فخر بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو الیکشن ہے، اس میں سب کچھ جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ جی 20 حلقوں میں ہمیں ری پولنگ ہونی چاہیے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کا چیلنج قبول کر دیا کہ 20 میں ہم ری پولنگ کریں گے۔ ابھی جو ہے تو یہ پینترے بدلتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پی ڈی ایم کی تحریک میں دیکھی کہ آج کچھ بات کرتے ہیں، آج کچھ دھمکی دیتے ہیں، آج کچھ اعلان کرتے ہیں، کل اس کی خود ہی نفی کرتے ہیں۔ وہی رویہ ان کا ابھی بھی ہے کہ جب ہم نے 20 کا ان کا چیلنج مان لیا، اب یہ کہتے ہیں کہ پورے حلقے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن یہ ہار جائیں وہی ایک دھاندلی کا ہوا، جو جیت جائیں نہ وزیر آباد کا ذکر ہوگا، نہ کسی اور الیکشن کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جو من پسند نتائج، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں یا وہ الیکشن کے ہوں یا کوئی بھی ایسے فیصلے ہوں جو ان کے حق میں نہ ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر یہ اپنی منشا کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ اپنے منشا کے نتائج چاہتے ہیں، تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پرانے پاکستان میں ہوتا تھا، نئے پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اور ہم اسی لیے جو ہماری کاز ہے، جو کہ ہم اس بلڈنگ یا کراس سپریم کورٹ میں جو ہماری جو کیس سنا جا رہا ہے،
جو جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کی فلاح چاہتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور اسی صورت میں ہم گئے ہوئے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے بوریاں کھولی ہوئی ہیں. ابھی سودے نہیں ہو رہے کیونکہ انتظار کر رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ضمیروں کے جو سوداگر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پیسے کی سیاست اور کرپشن بھی اس لیے کی کہ وہی پیسہ پھر یہ لوگوں کے ضمیر خریدنے میں لگاتے ہیں، الیکشن ووٹ خریدنے میں لگاتے ہیں، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو یا یہ ہو. اور ہم نے عملی طور پر سپریم کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے آرڈیننس بھی کیا ہے کہ کوئی شخص ادھر جو موجود ہے اور جو پاکستان کے عوام ہیں، آیا وہ چاہیں گے کہ اگر ووٹ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو، اس میں قباحت کیا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، خاص طور پہ الیکشن میں. تو جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ منافقانہ بھی ہے، اور وہ صرف اپنی اس تاریخ دور کی یاد میں اسی کوز کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں. ادھر ان کے وکیل بھی اور کورٹ میں بھی ان کا سٹینڈ یہ ہے. تو اس قسم کی منافقت، اس قسم کی جو پوری جمہوریت کو پیچھے لے جانے کی جو ایک سازش یہ کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، بیکاز پرائم منسٹر عمران خان ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے اور ہم اس سے ہٹیں گے نہیں. شکریہ. ایک سیکنڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی، آج ہمارے لائرز نے کمیشن کے سامنے دستاویزات کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ 337 پولنگ سٹیشنز کے اوپر نون لیگ کی امیدوار سیدہ نوشین صاحبہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس لیے جو ان کی ڈیمانڈ ہے جی پورے حلقے میں ری پول کرایا جائے، اس کی حقیقت قوم کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ 23 پولنگ سٹیشنز کی انہوں نے اپلیکیشن دیتے ہیں رات 3:30 بجے، پھر یہ 23 پولنگ سٹیشن سے 20 پولنگ سٹیشنز پہ آ جاتے ہیں. دوسری طرف آر او کی ان رائٹنگ کمیشن کو سبمیشن موجود ہے جس میں آر او کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف 14 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جس کے اوپر شاید نتائج میں کوئی شک ہے، کوئی گڑبڑ کی گئی ہے. اور آر او اپنی ہی رپورٹ میں یہ تسلیم کر رہے ہیں. جو 20 پریزائڈنگ آفیسر یہ کہہ رہے ہیں جی غائب ہو گئے، اور ان کا بیان حلفی آ چکا ہے پریزائڈنگ آفیسرز کا، نہ وہ اٹھائے گئے ہیں نہ وہ غائب کیے گئے ہیں، مختلف وجوہات تھی ان کے نہ پہنچنے کی. ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز میں سے 6 کا رزلٹ نون لیگ بھی مان رہی ہے، آر او بھی کہہ رہا ہے رزلٹ ٹھیک ہے 6 کا. تو سوال یہ ہے اگر 20 اٹھائے گئے تھے تو رزلٹ ہی چینج ہونے تھے، تو باقی 6 کے کیوں نہیں چینج کیے گئے؟ تو یہ ایک سٹوری بورڈ داندلی کا پی ایم ایل این نے بنایا تاکہ اس الیکشن کو اپنے بیانیے کے ساتھ وہ جوڑ سکے. میں میڈیا کے سامنے، قوم کے سامنے یہ بھی رکھنا ہوں، ڈسکا نے 75 سے 20 کلومیٹر دور اسی دن وزیر آباد کا الیکشن ہوتا ہے. اگر حکومت نے پی ٹی آئی نے ریاستی مشینری کا استعمال کرنا تھا تو وہ 20 کلومیٹر دور وزیر آباد کی کانسٹیچوئنسی میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر وہ بھی ہم اسی طرح اگر داندلی سے ہی جیتنا چاہ رہے تھے تو پھر وزیر آباد بھی جیتتے. اور جیسے ہمارے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ انہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کی ہے. ماضی میں کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں ہم نے 4 حلقے مانگے، 4 حلقے، اور 4 حلقوں کے لیے 126 دن ہمیں دھرنا دینا پڑا، پھر بھی وہ ہم نے قانونی جنگ کے ساتھ کھلوائے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے 4 حلقے کھولنے کی اخلاقی جرت نہیں تھی، نہ مظاہرہ کیا. یہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں جنہوں نے 20 حلقوں میں آفر کی ہے جس پہ ان کا اعتراض تھا، جس پہ ہم کھڑے ہیں. اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا کردار آپ کے سامنے ہے. کل ایک نیا شوشہ لے کے آ گئی ہیں کہ اس الیکشن میں پاکستان کی ایجنسیاں انوالو ہیں، پاکستان کے اداروں کو متنازع کر رہی ہیں مریم نواز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپنا من پسند فیصلہ لینے کے لیے. میڈیا کے سامنے ہے، جب بھی انہوں نے کسی جگہ سے فیصلہ لینا ہوتا ہے تو کیا دھمکیاں دیتے ہیں؟ ویڈیوز نکال دیں گے، ہم آپ کی یہ چیزیں سامنے لے آئیں گے، بلیک میل کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر کس طرح کی تنقید یہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں. 3 بجے کا ہمیں وقت دیا گیا ہے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گا ہم منومن قبول کریں گے. اگر آپ کی پارٹی پوزیشن ٹھیک ہے تو اس وقت امیدوار بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کی ادھر پوزیشن ٹھیک ہے پھر گھبرا کے ہوئے سر الیکشن کا دوبارہ اعلان. نہیں گھبرانے کی کیا بات ہے, آپ کا سوال ہے یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. کینڈیڈیٹ وہ ہیں جو کہ متعلقہ جن کا ہے ان کی حلقے پہ بحث ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے. جی کیوں, یہ کسی کی خواہشات پہ تو نہیں ہو سکتا. جس جگہ پہ وہ ہوا ہے آپ نے خود جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس پہ ہوگا. الیکشن مذاق ہے, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر سے کیا جاتا ہے, یہ مفت نہیں ہوتا ہے. تو جس پہ اعتراض نہیں ہے اس پہ کیوں الیکشن کیا جائے, آپ خود بتائیں نا. دیکھیں جو ہارتی ہے تو وہ تو ہمیشہ یہ رہے گا اعتراض کہ جی ہارنے والا. دیکھیں نا یہ تو کوئی سپورٹس مین عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ جو ایک آؤٹ ہوئے بندے کو بھی واپس بلا لیتا ہے کہ جی آپ آؤٹ نہیں تھے آپ واپس کھیلیں. ان کا اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے جی کہ پریزائڈنگ آفیسر دیر سے آئے ہیں. قانون میں کہاں لکھا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر اگر دیر سے آئے ہیں تو دھاندلی ہو گئی ہے؟ اور اسی دیکھیں نہیں یہ کسی بحث میں نہیں پڑھیں یار. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب اتفاق ہے کہ سالوں کے نمبر بند ہو جاتے ہیں, پولیس کی وائرلیس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, چیف سیکرٹری ہیں وہ ملتے نہیں ہیں, آئی جی پنجاب ملتے نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. ہیلو دیکھیں ایک ترتیب رکھیں نا جی. ہم ادھر عوام کے ساتھ مخاطب ہیں تو ہمیں کچھ ایک احترام کرنا چاہیے اس کا. دیکھیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اگر اس کا فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے تو پھر ہم ادھر جدھر آئے ہوئے ہیں, یہ جو عدالت ہے, یہ جو کورٹ ہے, یہ جو الیکشن کمیشن ہے, پھر اس کے لیے وقت کیوں ضائع کریں. ان کو فیصلہ کرنے دیں, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے اور ہمیں منوان قبول ہوگا. جی دیکھیں ہم وہ والی پارٹی نہیں ہے جو کہ اداروں کو ہمیشہ اب جو فیصلے ان کے خلاف آئے تو وہ چیلنج کریں. یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, یہ ان کی ہسٹری ہے, یہ ان کا کلچر ہے کہ ہار کبھی نہیں مانو اور اپنے جس طرح سے بھی کہانیاں, مفروضے, جھوٹ, دھونس, ہر قسم کا حربہ استعمال کر کے نتائج کو اپنے فیور میں کریں. ہم پاکستان تحریک انصاف اس کلچر کو بیلونگ نہ کرتے, ہم اسی کلچر کو توڑنے کے لیے آئے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے عوام ہمیں اسی پہ سپورٹ کریں اور اسی پہ سپورٹ کر رہے ہیں. میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ کچھ زمینی حقائق بھی ہیں. یہ حلقہ ہم 40,000 ووٹوں سے ہارے. اب ہم 50,000 ووٹ ہم نے پچھلی دفعہ سے زیادہ لیے. 50,000 ووٹ جو یہ آرگیو کر رہے ہیں وہ تو 2,500 کے اوپر کر رہے ہیں. 50,000 ووٹوں کا فرق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نکالا. عوام نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا. جو اب پورا حلقہ 20 پولنگ 14 پولنگ اور وہ بات کرتے ہیں, مجھے کیونکہ خان صاحب نے حکم کیا تھرو اس ٹویٹ, وہ تو بڑے پولائٹ انہوں نے کہا نا ریکویسٹ, مگر وہ ہمارے لیے تو حکم ہے. انہوں نے حکم کیا, ہم نے کہہ دیا جی آؤ کھول لو, کیونکہ ان کا حکم ہے. ورنہ کون سا جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں, پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں جو کہہ دے کہ جی آئے آپ دوبارہ کھول لیں. بالکل یہ تو ہمارا جگر ہے کہ ہم نے کہا جی آئے کھول لیں, اس سے بھی یہ بھاگ گئے. نون لیگ کہتی ہے کہ آپ یعنی کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اس سارے میس کے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کر رہی ہے کیونکہ 2018 والا اپنا وہ جو معاملہ تھا اس کو بیلنس کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آزاد منصفانہ اور صاف شفاف انتخابات کرانے میں کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ الیکشن ہار چکی ہے, بری طرح الیکشن ہار چکی ہے, اور آج بھی ہم اپنی اس سٹیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں کہ ساتھ والا حلقہ 20 کلومیٹر پہ وہاں مریم نواز کو کوئی اعتراض نہیں. کل وزیر آباد جاتی ہیں, شاباش دیتی ہیں, وہاں عمران خان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار شفاف الیکشن کرا رہے ہیں وزیر آباد ساتھ والے حلقے میں, اور ڈسکا میں پوری چارج شیٹ ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ عمران خان جیت گیا, بلہ جیت گیا, پی ٹی آئی جیت گئی ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار جیت گیا, اس لیے یہاں دھاندلی کا شور ڈال دے. اور یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کرے گا. ہم نے انہیں پہلے بھی چیلنج کیا ہے, حقیقی شعر ہو آؤ میدان لگاؤ 20 پولنگ اسٹیشن پہ. یہ ہم ان رائٹنگ دے چکے ہیں کہ 20 پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں اعتراض ہے, ہم مان رہے ہیں, لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے انہیں. نون لیگ والوں بھاگنے نہیں دیں گے, آؤ میدان لگاؤ اور الیکشن لڑاؤ. اور جو عدالت میں جو منافقانہ رویہ ہے آپ کا کہ جہاں پہ ایک طرف تو آپ دھاندلی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مخالفت کر رہے ہیں شفافیت کی, تو یہ بھی آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا. Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.